بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ فرض نماز نہ چھوڑ۔ اللہ تعالیٰ نے روزے میں گنجائش رکھی ہے، بیمار ہو چھوڑ دو، مسافر ہو چھوڑ دو، بعد میں رکھ لو۔ اتنے بیمار ہو کہ رکھ ہی نہیں سکو گے، چلو معاف، چھوٹا سا فدیہ ہے وہ دے دو، معاف۔ زکوٰۃ آج فرض ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، آج دے دو، کل دے دو، پرسوں دے دو، اگلے مہینے دے دو، اس سے اگلے مہینے دے دو، سال میں جب مرضی دے دو۔ حج فرض ہو گیا ہے آج، 20 سال کی عمر میں 60 سال کی عمر تک جب چاہو حج کر لو، لیکن نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، بس نہیں چھوڑ سکتے، پڑھنی ہوگی اپنے وقت پر۔ تو میری گزارش ہے بھائیو، جہاں سے بھی آئے ہو، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، نماز نہ چھوڑ۔ جب تک سجدے میں سر رکھتے رہو گے، اللہ کی چھاؤں آپ پہ رہے گی، اللہ کی نظروں میں آپ ہر وقت رہو گے، اور محبت کی نظریں آپ کا طواف کریں گی۔ فاصبر فإنک بأعیننا، اس کا میں ترجمہ کیا کرتا ہوں کہ میرے محبوب صبر کیجئے، فإنک بأعیننا، میری نظریں آپ کا طواف کر رہی۔ تو اس ماحول میں جو نماز پڑھے گا نا، اللہ کی محبت اس کا طواف کرے گی، اللہ کی رحمت اس کا طواف کرے گی، اس کو اپنی چھاؤں میں رکھے گا۔ کوئی کبھی قضا ہو جائے، انسان ہو سفر میں ہو جاتا ہے، سستی میں ہو جاتا ہے، نہیں پڑھی گئی، سستی میں کام میں، اس کی قضا دے۔ سونے سے پہلے 5 نمازوں کی قضا پوری کر کے اپنا کھاتا مکمل کر کے پھر سو، تو انشاءاللہ اللہ مہربان کریم ہے، معاف کر دے گا۔ اور اپنی نمازوں کو قضا پڑھتے رہو گے اس طرح، تو پھر 5 نمازوں کے اللہ تعالیٰ طاقت بھی دے دے گا، ہمت بھی دے دے گا، توفیق بھی دے دے گا۔ کچھ وقت اپنے قرآن کے لیے، کچھ میرے نبی کی زندگی کے لیے، فیملیز کے ساتھ ہو، ماں باپ ساتھ ہیں، ان کو عزت دو، ان کو احترام دو، اور بیوی کے ساتھ، بچے ساتھ ہیں، ان کے لیے ٹائم نکالو۔ اپنے بچوں کو محبت سے پروان چڑھاؤ، ڈانٹ ڈپٹ سے نہیں، ڈانٹ ڈپٹ سے نہیں، ڈانٹ ڈپٹ سے نہیں، پیار محبت سے۔ میرے نبی نے 7 سال گزارے حسن کے ساتھ اور 6 سال گزارے حسین کے ساتھ۔ 6-7 سال میں نہ کوئی نصیحت کی ہے اور نہ کوئی ڈانٹ ڈپٹ کی ہے، پیار دیا، محبت دی، توجہ دی، سارا کچھ منتقل ہو گیا اور وہ جنت کے سردار بن گئے، جنت کے نوجوان۔ ہم بچوں کو نصیحت کر 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 ان کی تباہی پھیر دیتے، اور اتنی چھوٹی عمر میں اسکولوں میں ڈال دیتے ہیں، پتہ نہیں یہاں کیا سسٹم ہے۔ ہمارے تو میں تو پاکستان کی بتا رہا ہوں، 3 سال کے بچے کا ایڈا بڑا وسطہ ہوتا ہے، اس کے سارے نیورون ہی جل جاتے ہیں، اور وہ روتا ہوا جاتا ہے، روتا ہوا آتا ہے۔ جو ٹائم ماں کی گود کا تھا وہ ٹائم اسکول کو دے دیا، تو وہ محبتیں ختم ہو جاتی ہیں اولاد کی ماں باپ کے ساتھ۔ ایک ماں 2 بچے نہیں سنبھال سکتی، تو ایک ٹیچر 30 بچے کیسے سنبھالے گی؟ تمہارے یہاں کا تو پتہ نہیں، ہمارے پاکستان میں تنخواہیں بھی بڑی تھوڑی تھوڑی ہیں، تو تھوڑی تنخواہ، 40 بچے، 30 بچے، تو وہ برباد نہیں ہوئے تو اور کیا ہوں گے؟ ایک ٹیچر بچوں کو سبق سکھا رہی تھی، بچوں پڑھو CUP سانپ، تو بچوں نے کہا مس CUP کب ہوتا ہے؟ سانپ۔ کہا نہیں بچوں کہو CUP سانپ۔ ان کا مس CUP کب ہوتا ہے؟ کہا بچوں اتنی تھوڑی تنخواہ میں CUP سب کی رہے گا، کب نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ہماری سکولنگ تو ایسی بیکار برباد ہے کہ ہمارے کاروباری، ہمارے سکول کاروبار ہیں، کوئی ہماری نیشن کے لیے وہ کوئی تعلیم نہیں ہے، کاروبار ہے۔ یہاں کا مجھے نہیں پتا، لیکن میں اپنے پاکستان انڈیا کی بات کرتا ہوں۔ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش ایک سیم کلچر ہے کہ جتنے تعلیمی ادارے صرف کاروبار ہیں، ہماری نسل کو برباد کر رہے ہیں، تباہ کر رہے ہیں۔ میرے نبی کہتا ہے 7 سال تک بچے کو نماز کبھی نہ کہو، 7 سال تک۔ 7 سال کے بعد کہنا شروع کرو، 10 سال کے بعد سستی ہو تھوڑا سختی کرو، 15 سال میں جا کے فرض ہوتی ہے۔ اللہ 15 سال بچے کو فری رکھتا ہے، اور ماں باپ کو کہتا ہے پہلے 10 سال بچوں کو دے دو، ساری زندگی بچہ تمہیں دے دے۔ ہم بچوں کو وہ ٹائم نہیں دیتے، وہ ہمارے نہیں ہوتے۔ تو بھائیو، آخری گزارش یہ ہے کہ آپ 3 چلے کے تو سارے بھائی ارادے کر لو، ٹھیک ہے نا؟ اور میں چھوٹا تبلیغی ہوں، میں چھوٹی تشکیل کرتا ہوں، میں نے ہر جگہ بس ایک ہی تشکیل کی ہے کہ اتنا بڑا مجموعہ ہر مہینے 3 دن باقاعدگی سے لگا لیا۔ نیت کرتے ہو؟ جہاں سے بھی آئے ہو، تبلیغ کا کام ہر جگہ ہو رہا ہے، ہر مہینے 3 دن لگا لیا کریں۔ کبھی ناغہ ہو جائے کوئی بات نہیں، ہر مہینے 3 دن، ٹھیک ہے؟ نیت کرتے ہو؟ اور آخری نیت یہ کرواتا ہوں، اگر کسی سے لڑے ہوئے ہو تو صلح کرو۔ مسلمان کو اچھا نہیں لگتا کسی سے بائیکاٹ ہو، کسی سے قطع تعلق ہو، بس معافی مانگ لو، معاف کر دو، معافی مانگ لو۔ جو معافی میں پہل کرتا ہے اللہ اس کو اونچا کر دیتا ہے۔ اور جھگڑا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ میرے حضرت حسن اور حسین میں آپس میں، دونوں بھائیوں میں کوئی تلخی ہو تو لوگوں نے حضرت حسین سے کہا جاؤ بھائی سے معافی مانگو۔ ان کی بات سننا کیا خوبصورت، فرمانے لگے اگر میں جا کے معافی مانگوں گا نا تو میرا درجہ بڑا ہو جائے گا اور میرے بھائی کا درجہ چھوٹا ہو جائے گا، اور مجھے شرم آتی ہے کہ میں چاہتا ہوں جنت میں بھی میرا بھائی مجھ سے آگے ہو، میں پیچھے ہوں۔ تو وہ آ کے معافی مانگے گا تو وہ بڑا ہے، اس کا درجہ بھی بڑا ہے،
اگر میں چلا گیا مجھے کوئی شرم نہیں ہے، لیکن میں گیا تو میرا درجہ بھائی سے آگے ہو جائے گا، میں بھائی سے جنت میں بھی آگے نہیں ہونا چاہتا۔ یہ بات جب حضرت حسن کو چلی تو انہوں نے نہ جوتا پہنا نہ ٹوپی، ویسے بھاگے بھاگے اور اپنے بھائی گلے ملے۔ حضرت علی کے ایک دوسرے بیٹے تھے، ان کی ماں حنفیہ تھی، یہ تو حسن بن فاطمہ ہیں، حسین بن فاطمہ، وہ محمد بن حنفیہ تھے، ان کا اور حضرت حسن کا جھگڑا ہو گیا۔ تو حضرت محمد بن حنفیہ نے حضرت حسن کو خط لکھا کہ میرے بھائی آپ فاطمہ کے بیٹے ہیں، میں حنفیہ کا بیٹا ہوں، تو جیسے میری ماں فاطمہ جیسی نہیں ہو سکتی، میں آپ جیسا نہیں ہو سکتا، آپ میرے بڑے ہیں، آپ آ کے مجھ سے معافی مانگ لیں تاکہ آپ کا درجہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ہم سے سودا کیا ہے کہ تم صرف یہ 7 کام کر لو، 7 جس پر اللہ نے خوشخبری دی ہے کہ آپ جنت الفردوس کے مالک بن جائیں گے۔ عام جنت نہیں، جنت الفردوس۔ کیا فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے عام جنت کو کن فیکون سے بنایا اور جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ یہ تعبیر ہمیں معلوم نہیں، لیکن ہم اس پر ایمان لائے، متشابہات میں سے۔ تو پھر اس میں جو سب سے بڑی دولت ہے وہ یہ ہے جنت والے جمعہ اللہ کا دیدار کریں گے، ہم کلام ہوں گے، اس کی محفل میں بیٹھیں گے۔ لیکن جنت الفردوس والے صبح بھی اللہ کا دیدار کریں گے، شام بھی اللہ کا دیدار کریں گے۔ اللہ اکبر۔ تو جس دن اللہ اپنا دیدار عام کرائے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا راضی ہو؟ کہیں گے یا اللہ بہت راضی۔ پھر کہیں گے یا اللہ ہم تیری عبادت کا حق نہیں ادا کر سکے، آج تجھے دیکھ کے پتہ چلا ہے کہ آپ کیا ہستی ہیں، ہمیں اجازت دے ہم آپ کو ایک سجدہ کریں جیسے دنیا میں بغیر دیکھے کیا تھا۔ تو اللہ فرمائیں گے قد وضعت عنکم مؤونۃ السجود، میں نے سجدے معاف کر دیے، جو دنیا میں تم نے کر لیا وہی تمہارے لیے کافی ہے، اب تم میرے مہمان ہو، میں تمہارا میزبان ہوں۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو مزے کرو، کھاؤ گے پخانا نہیں، پیو گے پیشاب نہیں، اور رات نہیں، دن کا جیسے صبح کا وقت ہوتا ہے یہ وقت ہوگا، اور نہ بیماری، نہ بڑھاپا، نہ دکھ، نہ درد، نہ لڑائی، نہ جھگڑے، نہ تکلیف، اور ہر آنے والا دن نہیں، ہر آنے والا لمحہ خوشیاں بڑھاتا چلا جائے گا، بڑھاتا چلا جائے گا، بڑھاتا چلا جائے گا۔ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ کی زندگی ہے، جو آگ میں گئے ان کے لیے بھی، جو جنت میں گئے ان کے لیے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کے لیے صرف 7 باتیں ہم سے مانگی ہیں۔ اگر تم 7 کام کر لو تو میں تمہارے لیے جنت الفردوس کا سائن کرتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ سورہ مومنون شروع ہو رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين ومن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون اولئک الذین يرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری طرف سے خوشخبری دے دو کہ جو لوگ اپنی نمازوں کو توجہ سے پڑھیں گے، اس میں آپ دیکھیں ہم کا لفظ آتا ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم لفروجهم حافظون، تو والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، اور اولئک الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ ہم تو اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جنت الفردوس میں جانے والا وہ ہے جس میں یہ صفات ہوں گی، بس یہی لوگ جائیں گے، دوسرے نہیں جا سکتے۔ جنت تو سارے مومنین کے لیے ہے، لیکن اگر جنت الفردوس جانا ہے، وی آئی پی کلاس میں جانا ہے، فرسٹ کلاس میں جانا ہے، اور وی آئی پی لانج میں بیٹھنا ہے، تو جو قیامت سے پہلے اور ہماری موت سے لے کر اٹھنے کا جو وقت ہے یہ لاؤنج ہے، اس میں اب لاؤنج میں بیٹھا ہوں۔ تو فرسٹ کلاس لاؤنج اور ہوتا ہے، اور بزنس اور ہوتا ہے، اکانومی اور ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم
بہت اعلیٰ زندگی لینا چاہتے ہو تو یہ چند باتیں ہیں. کیا ہیں؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے کون؟ جو نماز توجہ سے پڑھتے ہیں، نماز شوق سے پڑھتے ہیں اور نماز دھیان سے پڑھتے ہیں. یہ ایک بات ہو. اور کوئی لمبا کام تو نہیں بتایا، 5 نمازیں بتائیں، اس کے سوا اور کسی نماز کا مطالبہ نہیں کیا. ترغیب دی ہے، اشراق پڑھو، تہجد پڑھو، اوابین پڑھو، نوافل پڑھو، سنتیں پڑھو، لیکن مطالبہ صرف 17 رکعات کا ہے. 2 فرض صبح، 4 فرض ظہر، 4 فرض عصر، 3 فرض مغرب اور 4 فرض عشاء. یہ مل کے 17 رکعات بنتی ہیں، جس کے ادا کرنے پر آپ کامیاب ہیں اور نہ ادا کرنے پر پکڑے. باقی سارے نوافل تہجد چھوڑ دے، اس پر حساب کوئی نہیں. تو پہلی صفت ہے جنہوں نے اپنی نمازوں کو دھیان سے پڑھا. دوسری ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اللہ کو سخی سے پیار ہے، بخیل سے اللہ تعالیٰ کبھی پیار نہیں کرتا، چاہے وہ الٹا لٹک کے عبادت کرے، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے عبادت کرے. اللہ پاک کو سخی سے پیار ہے. اور میرے نبی کا فرمان ہے سخی اللہ کے قریب ہے، سخی جنت کے قریب ہے، سخی جہنم سے دور ہے، اور سخی سے اللہ راضی ہے. اور بخیل آدمی اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، جہنم کے قریب ہے اور اللہ اس سے ناراض. اور پھر اللہ نے سخاوت کی کیا حد رکھی ہے؟ 2.5%. اگر آپ کے پاس 1 لاکھ روپے ہے، 2,500 اس میں سے نکال کے کسی غریب کو دے دیں تو آپ بھی سخیوں میں آ گئے. باقی سخاوت کی کوئی حد نہیں، جتنا دیتے چلے جائیں وہ کم ہے. آپ کے پاس 1 کروڑ روپے ہے تو 2.5 لاکھ دے دیں، 1 کروڑ سے 2.5 لاکھ نکل جائے پتہ ہی نہیں چلتا، اور 1 لاکھ سے 2,500 نکل جائے تو پتہ نہیں چلتا. 2.5 لاکھ کروڑ میں سے، 2,500 لاکھ میں سے. اور ہمارے لیے ہے جو ذمہ دارہ پیشے سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے لیے ہے 5%. اگر میرے چاول 100 من ہوئے ہیں تو اس میں 5 من غریب کا حصہ ہے. میری 100 من گندم ہوئی ہے، اس میں 5 من غریب کا حصہ ہے. میری کپاس 100 من ہوئی ہے، اس میں 5 من غریب کا حصہ ہے. تو دوسری صفت اللہ نے بتائی والذین هم للزکاۃ فاعلون. تیسری بتائی والذین هم عن اللغو معرضون، جو اپنا وقت ضائع نہیں کرتے فضول باتوں میں، فضول چیزوں میں، اور اپنے ٹائم کی قدر جانتے ہیں، اپنے ٹائم کو قیمتی بناتے ہیں. ہمارا الٹا چل گیا ہے حساب. راتوں کو سب جاگتے ہیں، دن میں سوتے ہیں، رات کی نیند کو صبح کی نیند پورا نہیں کر سکتے. اور اللہ تعالیٰ نے برکت صبح کے وقت میں رکھی ہے. اتنے یورپی ملک ہیں وہ سب 9-10 بجے سو جاتے ہیں اور 5 بجے اٹھے ہوتے ہیں. اور ہمارے شہروں میں طبقات سارے، بلکہ دیہاتوں میں جہاں بجلی ہے وہ رات 2 بجے 3 بجے تک جاگ رہے ہوتے ہیں، اور پھر صبح ایسا سوتے ہیں 12 بجے اٹھتے ہیں. ان کے کام میں کیسے برکت ہوگی؟ تو تیسری بات ہے والذین هم عن اللغو معرضون، جس کام میں نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے اس میں لگے ہوئے ہیں. ٹائم قیمتی چیز ایسے قیمتی بناؤ. 3 ہوگی. چوتھی ہے والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین. جو زنا نہیں کرتے، جو شادی کرتے ہیں، جو زنا نہیں کرتے، جو شادی کرتے ہیں. ہمارا کلچر، ہماری تہذیب، ہمارا دین ہمیں شادی کا ریلیشن تو بتاتا ہے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا ریلیشن نہیں بتاتا. یہ انسانیت پر بہت بڑا داغ ہے، اس کے ماتھے کا دھبا ہے کہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ. یہ ہمیں یورپ سے ملا. ہماری تو تہذیب تھی کہ ہم اپنی بیٹی کو خود ڈولی میں بٹھاتے تھے اور سسرال کے حوالے کرتے تھے، اور اسے عزت سے لے جاتے تھے اور اپنے گھر میں اس کو عزت سے رکھتے تھے. جہاں اس کی ڈولی اترتی تھی وہیں سے اس کا جنازہ نکلتا تھا. تو لیکن میری گزارش ہے میرے عزیزو بچوں، شادی کرو. بوائے فرینڈ گرل فرینڈ یہ تمہارے لیے تباہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے والذین هم لفروجهم حافظون، جو اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہیں سوائے شادی کے، عورت ہو یا مرد ہو. وہ کسی سے ریلیشن قائم نہیں کرتے. کوئی لڑکی کسی لڑکے سے، کوئی لڑکا کسی لڑکی سے شادی کے بغیر تعلق نہیں بناتا، یعنی زنا نہیں کرتے. یہ ایک بہت بڑا
بہت بڑا وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے جس میں زنا پھیل جاتا ہے، معاشرہ برباد ہو جاتا ہے جس میں زنا پھیل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی حفاظت فرمائے۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، اور جو اس سے آگے بڑھتا ہے یعنی زنا کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے پھر وہ جان لے کہ اس نے حدود کو کراس کر دیا ہے۔ تو خاشعون مورد، فاعلون نماز، زکوٰۃ، فضول چیزوں سے بچنا اور زنا سے بچنا، اور والذین هم بشہادتهم قائمون، اور جو والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، جو اپنے وعدے کو نبھاتے ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے، والذین هم علی صلواتهم یحافظون، جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، اولئک الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہ وہ لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے وارث بنے گے۔ وارث بننے کا کیا مطلب ہے؟ کوئی ان سے چھین نہیں سکے گا، کوئی ان سے لے نہیں سکے گا، میری وراثت میں اللہ نے دے، تو وارث ہے، جیسے ہم اپنے باپ کے وارث بنے، ہمارے بیٹے ہمارے وارث بنیں گے۔ تو یرثون کا لفظ فرمایا، یدخلون نہیں کہا کہ یہ جنت میں داخل ہوں، یرثون میں تسلی ہے کہ میرے بندو تسلی رکھو، تم سے کوئی چھین نہیں سکتا، تم سے کوئی لے نہیں سکتا، یہ صرف صاف بات ہے۔ خاشعون، نماز کو پڑھو دھیان کے ساتھ، زکوٰۃ کو ادا کرو 2.5%، والذین هم للزکاۃ فاعلون والذین هم عن اللغو معرضون، اپنے آپ کو فضول کاموں سے بچاؤ، قیمتی وقت ہے، قیمتی زندگی ہے، کسی اچھے کام میں لگاؤ۔ والذین هم لفروجهم حافظون، جو زنا نہیں کرتے اور اپنے آپ کو پاک دامن رکھتے ہیں۔ والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، جو وعدے نبھاتے ہیں اور بددیانتی نہیں کرتے۔ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، نماز کو 2 دفعہ کہا تو اس سے معلوم ہوا کہ باتیں صرف 6 ہیں۔ نماز عبادات میں سب سے بڑی بندگی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 دفعہ کہا، والذین هم علی صلواتهم یحافظون، جو نماز میں سستی نہیں کرتے اور اس سے بروقت پڑھتے ہیں اور مسجد میں پڑھتے ہیں، باجماعت پڑھتے ہیں، سوائے عذر کے گھر میں پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ 7 باتوں میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے جنت الفردوس مجھ سے خرید لو۔ تو کوئی مہنگا سودا نہیں ہے، ساری چیزیں ہماری ذات سے متعلق۔ ہم اپنی ذات میں نماز کو دھیان سے پڑھیں، ہم زکوٰۃ کو ادا کریں، ہم فضول ٹائم ضائع نہ کریں، ہم پاک دامن رہیں اور اپنی امانت میں خیانت نہ کریں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا، 2 نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا اور ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ اور پھر دوبارہ فرمایا والذین هم علی صلواتهم یحافظون، جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی وقت پر پڑھتے ہیں، ٹالتے نہیں ہیں۔ اولئک الذین یرثون الفردوس، یہی ہیں وہ لوگ جو جنت الفردوس کے وارث کا مطلب ہے تم سے کوئی چھین نہیں سکے گا، ہم فیہا خالدون، یہ لوگ ہیں جو اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اگر ان صفات میں کمی ہے اور ایمان ہے تو نیچے والی جنت تو مل جائے گی، VIP جنت نہیں ملے گی، جس سے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، کن فیکون سے نہیں بنایا، اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اور اس میں ایک، ویسے تو ساری جنت میں نہریں ہیں، چشمے ہیں، دریا ہیں، لیکن یہ چشمہ ہے جو صرف ایک دریا ہے جو صرف جنت الفردوس میں بہتا ہے، وَمِزَاجُهُم مِّن تَسْنِيمٍ يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ، باقی ساری جنت والوں کو تسنیم چشمے کی چند بوندیں ان کے گلاس میں ڈالی جائیں گی، ان کی سراہی میں ڈالی جائیں گی اور وہ پیئیں گے، اور جنت الفردوس والے خالص اس کو پیئیں گے۔ تسنیم السنام سے اونٹ کی کوہان جیسے ایسے ہوتی اس طرف، تو وہ چشمہ جب بہتا ہے وہ زمین پہ نہیں بہتا، یہاں بہتا ہے، نیچے بھی نہیں، زیادہ اوپر بھی نہیں، یہاں بہتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو وہ جب جنت الفردوس والے طلب کریں گے تو اس طرح نیچے وہ آئے گا، ان کے جام میں ڈالے گا، سراہی میں ڈالے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس کا مزہ دے گا۔ ایسے ہی سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ نے 3 درجے فرمائے ہیں، اس میں جنت الفردوس والا درجہ ہے کہ
وسقاہم ربہم شرابا طہورا، اللہ خود انہیں شراب طہور پلائے گا۔ تو میرے بھائی بہنوں، میرے بچوں بچیوں، اللہ کے واسطے قرآن پڑھو، قرآن سے جڑو۔ علماء سے کہتا ہوں قرآن بیان کرو، قرآن بیان کرو، قرآن بیان کرو، اپنے نبی کی سیرت بیان کرو، سیرت بیان کرو، سیرت بیان کرو۔ اتنی کتابیں جو چھپی ہوئی ہیں، جو جس کی کوئی سند ہی کوئی نہیں، اس کو پڑھائے جا رہے ہیں، بولے جا رہے ہیں۔ قرآن سے امت کٹ گئی، حدیث سے، سیرت سے کٹ گئی، تم اندھے ہو گئے۔ میں چند دن پہلے سن رہا تھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اوپر جا کر اسرائیل سے اپنے مرید کی روح کو پکڑ کے کھینچ لیا اور واپس لے کے زندہ کر دیا۔ اور تمہیں اللہ کا واسطہ ایسی خرافات سے بچو، ایسی لغویات سے بچو۔ یہ وہ واقعات ہیں جن کی کوئی سند نہیں، کوئی دلیل نہیں۔ تو اللہ کے واسطے قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، چونکہ یہ وہ چیز ہے لا ریب فی، ہر کتاب میں شک ہو سکتا ہے، یہ کیا ہے؟ لا ریب فی۔ یہ دعویٰ صرف قرآن کا ہے کہ میری کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، اس کو تم پڑھو گے تو تمہاری دنیا بھی آخرت سنورے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن سے جوڑے، سیرت پاک سے جوڑے، حدیث سے جوڑے۔ جب اللہ سامنے آئے گا، دیکھو انسان کچھ 10 کھرب سیل سے مل کے بنا ہے، اس سے کم بیش سائنسدان کہتے ہیں 10 کھرب اینٹوں سے انسان بنا ہے۔ ہر اینٹ میں پورے انسان بننے کی صفت ہے اور ہر عضو بننے کی صفت۔ یہاں بھی کان اللہ بنا سکتا ہے، یہاں بھی بنا سکتا ہے، یہاں بھی آنکھ بنا سکتا ہے، یہاں بھی بنا سکتا ہے۔ جب اللہ سامنے آئے گا نا تو آنکھیں جنت کو تو سہار سکتی ہیں، اللہ کو نہیں، لہذا پورے وجود کے ہر سیل میں آنکھ نکل آئے گی اور پورے وجود سے اللہ کو دیکھو۔ کوئی آنکھ بنے گی نہیں، اس سیل میں دیکھنے کی طاقت پیدا ہوگی، اور پھر اللہ کا دیکھو۔ صرف آنکھوں سے حسن دیکھیں تو آدمی مست ہو جاتا ہے، اور جب پورا وجود حسن رب کو دیکھے گا کیا حال ہوگا۔ از لذت دیدارش خسرو چتما گفتن سر دادن و جان دادن نادیدہ رخ یار۔ امیر خسرو کی اللہ قبر روشن کرے، یا اللہ تجھے دیکھا نہیں، تیرے لیے لٹ پٹ گئے، سولیوں پہ چڑھ گئے، آروں سے چر گئے، اور جب تمہیں دیکھیں گے تو کیا حال ہو۔ اور جب اللہ بات کرے گا، اب جنت کے نغمے سنو گے کانوں سے، لیکن جب اللہ بات کرے گا ان کانوں سے بھی سنو گے، اور ہر سیل میں کان کی طاقت آئے گی، پورے وجود میں اللہ کی آواز اترے گی۔ تو اللہ کہے گا راضی ہو؟ کہیں گے اللہ بالکل ٹھیک۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جنت کیسی؟ کہیں گے اللہ بہت چسا ہے، پنجابی والی چسا، ادھر تو سارے عربی بولیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا بتاؤ جنت سے بڑی چیز دو، جنت سے بڑی چیز دو۔ تو کہیں گے یا اللہ ایو شیء افضل من ذلک، یا اللہ جنت سے بڑھ کے کیا چیز ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسقط علیکم ابدا، جاؤ میں تم پہ راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہ ہوں۔ تو اس پر بندے کہیں گے یا اللہ تیری عزت کی قسم، ہمیں پتہ نہیں تھا تو اتنا خوبصورت ہے، ہمیں تو آج پتہ چلا ہے، تو ہمیں اجازت دے، ہم تمہیں جیسے لاہور میں بن دیکھے سجدے کرتے تھے، آج تجھے دیکھ کے ایک سجدہ کرنا چاہتا، پوری نماز نہیں، ایک اب اور اپنے رب کے بھی سن، وہ کیا کہنے لگے؟ وہ کہیں گے لاہور میں تم میرے بندے تھے، میں تمہارا آقا۔ اندر ہے، باہر نہیں ہے، اندر ہے۔ اندر میں نہ گاڑی، نہ رولز رائس جاتی ہے، نہ سزوکی جاتی، اندر میں نہ ہیرا جاتا ہے نہ موتی جاتا ہے، اندر میں تو محبت جاتی ہے، سلوک جاتا ہے، وہ زندگی کو پانی دیتا ہے۔ تو اس کے ارادے کرو، جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں سب صلح کر کے اٹھ، معاف کر کے اٹھ۔ بھائی بہن لڑے ہوئے ہیں، مجھے بھی پاکستان سے فون آیا ایک بچی کا، وہ حسب حال میں کام کرتی تھی، ناجیہ بیگ، اس کو مجھے فون آیا کہ جی میرا بھائی مجھ سے ناراض ہوا ہے اور اس نے میرا نمبر بھی بلاک کر دیا ہے اور مجھے اپنی ماں سے بھی نہیں ملنے دیتا، میری ماں بیمار ہے، آپ سے دعا کروانا چاہتی ہوں۔ کہ ماں سے بھی کوئی روکتا ہے، سگا بھائی ہو کر روک رہا ہے، تو یہ بد اخلاقی یہاں تک چلی جاتی کہ دل پتھر بن جاتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا میں آپ کو پیغام دے کے جا رہا ہوں۔ 5 نمازیں، اور عورتوں کو تو 10 دن ویسے ہی معاف ہے نمازیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، پیسے والے، باقی کیا کرنا ہے؟ اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اللہ کے واسطے پڑھو پڑھو پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، اور معاف کرنا سیکھ لو، ہونٹ سینا سیکھ لو،
آپ سے زیادہ خوشحال کسی کی زندگی نہیں ہو. تو سارے بہن بھائی ارادہ کرتے ہو نا انشاءاللہ. اور ان نوجوانوں سے مردوں سے کہتا ہوں کہ ایک ویکنڈ آپ تبلیغ میں لگا لیا کریں, اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. آگے رمضان قریب آ رہا ہے, بخشش کا مہینہ ہے. رمضان سال کے 12 مہینوں کے نام عربوں نے رکھے 11, اور 12واں مہینہ رمضان کا نام اللہ نے رکھا شہر رمضان, جو قرآن میں آتا ہے. رمضان کا مطلب کیا ہے؟ جلنا, جلنا. اور جلنے اور روزے کا کیا تعلق ہے کہ جب کوئی مومنہ روزہ رکھتے ہیں تو اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو جلانا شروع کرتے ہیں. کس میں؟ اس کی بھوک کی آگ میں. دوسرا, پھر تیسرا, پھر چوتھا. جب آخری روزہ آتا ہے تو اس کے سارے گناہ جل کے راکھ ہو جاتے ہیں, تو بالکل پاک. اور شب قدر اگر اللہ دے دے, 5 راتیں تو ہیں, ایک تو ضرور ہوگی نا, وہ جاگ لیں تو 80 سال سے زیادہ کی بندگی کا اجر ہو. اور 4 آدمی ان کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا رمضان میں. ایک ماں باپ کا نافرمان, ایک مستقل شراب پینے والا, شراب کا عادی, ایک رشتہ داروں سے لڑنے والا, ایک کسی کے لیے دل میں نفرت رکھنے والا. یہ 4 محروم ہو جائیں گے. باقی سب کی بخشش ہو جائے. شب قدر میں کوئی جاگ رہا ہے یا سو رہا ہے, سب کی بخشش اللہ کر دیتا ہے سوائے 4. ماں باپ کو تنگ کرنے والا, شراب کا مستقل عادی, تو بیچنے والے کا کیا حال ہو, رشتہ داروں سے لڑنے والا, دل میں نفرت رکھنے. ایک ٹیشو پیپر دینا, میں آپ کو لفظ کا مطلب ٹیشو پیپر ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی نافرمانی کے لیے لفظ استعمال کیا ہے معصیت, عصا, اور والدین کے لیے کیا ہے عقوق. من عق والدیہ, عقا کسے کہتے ہیں؟ یہ ذرا ٹیشو پیپر دیکھنا. عقا, اس کا بعد میں مطلب بتا. اب یہ جڑ سکتا ہے؟ کیسے پرزے ہو گیا. جو والدین کو اتنا تنگ کرے کہ ان کا دل ایسے پرزے ہو جائے. عقا کا لفظ اپنے لیے اللہ نے کہا ہے نافرمانی, اور والدین کے لیے کہا ہے دل کو چیر کے رکھ دینا, دل کو چیر کے رکھ دے. اللہ کے واسطے اپنی ماؤں کی زندگی کو غنیمت جانو, اپنے باپ کی زندگی کو غنیمت جانو. ان کی کڑوی بھی سہ لو, ان کی میٹھی بھی سہ لو, تو آپ کے لیے جنت کا راستہ اللہ آسان کر دے. ایک آخری حدیث سناتا ہوں. پہلے سنائی تھی, جو باوضو رہے گا اللہ اس کا رزق بڑھائے گا. اب آخر میں حدیث یاد آ گیا. آپ نے فرمایا جو یہ چاہے اس کی زندگی لمبی ہو. کون نہیں چاہتا؟ 80 سال والا بھی کہہ رہا تھا دعا کرو اللہ حیاتی دے, پترا کرے اندن بابا بس بھی کر اگاں جا, وہ پھر بھی کہتا ہے دعا کرو اللہ زندگی دے, صحت والی دے. ٹھیک ہے, کون نہیں چاہتا؟ جو یہ چاہے اس کی زندگی لمبی ہو اور اس کا رزق بڑھ جائے, اور مرنے کے بعد اس کا نام بھی زندہ رہے, ماں باپ کی خدمت کرے اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے. یہ وہ ٹپس ہیں جو میں آپ کو اپنے نبی کی زندگی سے نکال کے دے کے جا رہا ہوں. احباب جمع ہے میر, حال دل کہہ لے, پھر التفات دلے دوستاں رہے نہ رہے. میرے ذمہ تو تھا کہ دیانتداری کے ساتھ آپ کو میں اللہ اس کے رسول کی زندگی کے وہ اصول بتا دوں جس سے آپ خوشحال زندگی گزار سکتے. آگے آپ کی مرضی ہے تو سارے بھائی بہن اس کی نیت کرو. آپس میں کوئی لڑے ہوئے ہو صلح کر لو, معاف کر دو. بھائی بہن لڑے ہوئے ہیں, میاں بیوی لڑے ہوئے ہیں, میاں بیوی لڑ کے صلح کریں تو اللہ ان کے پچھلے گناہ معاف کر دے.